السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ ترکی کے موجودہ صدر جناب طیب رجب اردگان اس وقت مسلم دنیا کے ہیرو ہیں۔ وہ 2003 سے 2018 تک ترکی کے وزیر اعظم رہے، مگر حالیہ انتخابات میں انہوں نے یہودیوں کے ایک بہت بڑے ہتھیار یعنی جمہوریت کے میدان میں انہیں شکست دیتے ہوئے ایک بار پھر سے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ طیب اردگان نے کمال اتاترک کے سیکولر ترکی فوج اور عدلیہ سے بنا کسی تصادم کے کمال ذہانت کے ساتھ اسے اسلامی ترکی کے سفر کی جانب گامزن کر دیا ہے۔ ترکی 1299 سے 1923 تک اسلامی خلافت کا مرکز رہا، جسے آج ہم سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ خلافت آج کے موجودہ دور کے آرمینیا، عراق، شام، اردن، فلسطین، بلغاریہ، یونان، مکہ اور مصر جیسے ممالک پر مشتمل تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ترکی مصطفیٰ کمال اتاترک کی قیادت میں بتدریج دین اسلام سے دور ہوتا چلا گیا۔ اسے ایک سیکولر ریاست میں بدل دیا گیا۔ ہر طرف بے حیائی اور برائی کا راج ہونے لگا، کیونکہ اتاترک نے اسلام کی مخالفت اور ضد میں ہر وہ کام کیا جس کے کرنے سے اسلام میں منع کیا گیا۔ 1923 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کی مخالف اتحادی فوجیں، جن میں فرانس، جرمنی اور برطانیہ شامل تھے، انہوں نے زبردستی ترکی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کی مدت 100 سال تھی اور اسے معاہدہ لوزان کا نام دیا گیا۔ اس معاہدے پر دستخط کرنے والا کمال اتاترک ہی تھا، جس کے مطابق 3 براعظموں پر پھیلی خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس کے تمام وسائل سے دستبرداری کا اعلان کرنے کا کہا گیا، جس کے نتیجے میں 40 ملک وجود میں آئے۔ موجودہ سلطان کی تمام جائیدادوں کو ضبط کر لیا گیا۔ سلطان کو ان کے خاندان سمیت ترکی سے جلاد وطن کر دیا گیا۔ اسلام اور خلافت پر پابندی لگا کر ترکی کو ایک سیکولر ریاست قرار دے دیا گیا۔ ترکی کے قدرتی وسائل میں پیٹرول سر فہرست ہے، اس کی ڈرلنگ پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ ترکی کی بندرگاہ، جس کا نام باسفورس ہے، یہ دنیا کی ایک انتہائی اہم بندرگاہ ہے۔ اس کی اہمیت بھی نہر سوئز جتنی ہے۔ نہر سوئز اپنی منفرد جغرافیائی لوکیشن کی بدولت انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہ مشرق اور مغرب کے ممالک کو کم ترین فاصلے سے ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے باسفورس بندرگاہ بھی 2 براعظموں یعنی براعظم ایشیا اور یورپ کو آپس میں کم ترین فاصلے سے جوڑتی ہے۔ اس کے ایک طرف بلیک سی اور دوسری طرف میڈیٹرینین سی موجود ہے۔ باسفورس بندرگاہ پر پابندی لگا کر اسے عالمی ملکیت قرار دے دیا گیا۔ یوں اس کا اختیار تمام یورپی ممالک کے پاس چلا گیا۔ ایک ملک کی بندرگاہ اس کی معیشت کے لیے کس قدر اہم ہے، اس سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ اس معاہدے میں ترکی پر پابندی لگا دی گئی کہ وہ اس بندرگاہ سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لے سکتا۔ غرض اس معاہدے کے تحت ترکی کے ہاتھ 100 سال کے لیے باندھ کر اسے ایک سائٹ پر پھینک دیا گیا۔ معاہدہ لوزان کی مدت 100 سال تھی اور اسے 2023 میں ختم ہونا تھا، جو کہ قریب آ چکا ہے، اور عالمی طاقتوں کی نیند اس خوف سے اڑتی جا رہی ہے کہ جیسے جیسے 2023 قریب آ رہا ہے، اس معاہدے کے ختم ہوتے ہی ترکی پھر سے تمام مسائل کو حاصل کر لے گا اور دنیا میں اپنی عالمی حیثیت کو منوانے کے لیے جو چاہے گا کر پائے گا۔ مطلب خلافت پر لگائی گئی پابندی اب ختم ہونے کو ہے، اور ترکی کے موجودہ صدر طیب اردگان کا کردار بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ عالم اسلام کا درد رکھنے والے کس قدر مخلص حکمران ہیں۔ مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کی مذمت اور ان کے لیے عالمی پلیٹ فارم پر آواز بلند کرنے والوں میں وہ سب سے پہلے شخص ہوتے ہیں، پھر چاہے وہ شام کا معاملہ ہو، فلسطین پر ہونے والے مظالم، برما ہو یا کشمیر کا معاملہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب پاکستان پر الزام لگائے تو سب سے پہلے ایک ہی مسلم حکمران نے اس کے الفاظ کی کھل کر مذمت کی۔ اس کا نام طیب اردگان ہے۔ طیب اردگان کی فہم و فراست نے ترکی کو ایک معتدل اسلامی ریاست کے طور پر ایک بار پھر سے تمام اسلامی ریاست کی قیادت کے لیے تیار کر لیا ہے۔ دنیا کے کسی بھی مسلم ملک میں کوئی حادثہ ہو، کوئی آفت آ جائے، کوئی طوفان یا قحط سالی ہو یا سیلاب یا دہشت گردی کی لہر آئے، طیب اردگان ان کی مدد کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ ترکی کے بہت سے علاقوں میں انہیں سلطان بھی کہا جاتا ہے، جس سے سلطنت عثمانیہ کے دور کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ عالمی طاقتوں کو یہ خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل ترکی طیب اردگان کی قیادت میں ایک بار پھر سے خلافت کی جانب گامزن ہو جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ 15 جولائی 2016 کو امریکہ کے کہنے پر ترکی میں مارشل لا لگوانے کی کوشش کی گئی اور فوج نے حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔
मगर अवाम ने उर्दुगान की मोहब्बत में फौजी टैंकों के आगे लेट कर इनकी हुकूमत को बचाया। इस साजिश के नाकाम होने के बाद तरह तरह की साजिशें उर्दुगान और तुर्क हुकूमत के खिलाफ मजीद की जा रही हैं, जो इन पर मुसलमानों के एक बार फिर से इकट्ठा होने के खौफ को जाहिर करता है। तैयब उर्दुगान बार बार अपनी तकरीरों में कह चुके हैं कि 2023 के बाद मौजूदा तुर्की पहले जैसा नहीं रहेगा, बल्कि आलमी सियासत में अपना किरदार अदा करेगा। दूसरी तरफ मीडिया वॉर के जरिए अमरीकी टेक्नोलॉजी, मईशत और इसके जंगी हथियारों का खौफ दुनिया पर बिठा दिया गया है, जो कि असल हकीकत नहीं है। इसका सबूत पाकिस्तान में नेटो फोर्सेस के चोरी होने वाले 19,000 असले से भरे कंटेनर्स हैं, जो अचानक कहीं गायब हो गए। तमाम तर अमरीकी टेक्नोलॉजी मिलकर आज तक इनका कोई सुराग नहीं लगा पाई। ये वो अमेरिका है जो अपनी सैटेलाइट और स्टेल्थ फाइटर टेक्नोलॉजी की तारीफों का दम भरते नहीं थकता। इसके अलावा तमाम तर अमरीकी टेक्नोलॉजी मिलकर आज तक पाकिस्तान के एटमी असासों को नहीं ढूंढ पाए कि वो आखिर कहाँ मौजूद हैं। यकीनन तैयब उर्दुगान भी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लिहाजा वो खुल्लम खुल्ला 2023 के बाद बरतानवी, अमरीकी और इसराइली मुत्तहिदा कुव्वतों को एक बार फिर से आलमी सियासत पर टक्कर देने को तैयार हैं। दुनिया एक बार फिर से बदलने वाली है। आने वाले 5 साल इंतहाई अहम हैं, जो एक बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आएंगे। लेकिन इस दौरान उर्दुगान और तुर्की मुखालिफ प्रोपेगेंडा जोर पकड़ता जाएगा, क्योंकि दुनिया को गुमराह करने के लिए यहूदी लॉबी दुनिया के उस 97% मीडिया का इस्तेमाल करेगी जिसके ये मालिक हैं। लेकिन मुसलमानों को असबाब पर नहीं, बल्कि मुसब्बिबुल असबाब पर तवक्कुल करना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों का ईमान ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। तभी तो ग़ज़वा बदर के सिर्फ 313 मुजाहिद 1000 के लश्कर पर भारी पड़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।